الحمدللہ آج ہم نے ایک پہلا سجدہ بھی قرآن کریم کا ادا کر لیا ہے۔ آج کے بارے میں یوں تو قرآن کریم کے ایک آیت میں جو ہے دریا چھپی ہوئی ہے، لیکن بالخصوص چند باتوں کا تذکرہ محسوس ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر از جملہ بہت سی برائیوں کی عام سی برائی یہ تھی کہ وہ نام طور پہ کبھی کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے کل بھی بات آئی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا ہے تو انہوں نے تکبر کیا اور ان کی بات نہ مان کر کے انہیں یہ دھمکی دی کہ وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، کہ شعیب اگر تم ہمیں زیادہ سمجھاؤ گے تو ہم تمہیں جو ہے سنسار کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب آیا اور عذاب میں وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ سبق اس واقعے سے ملتا ہے کہ تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسری بات آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس وقت خاموش رہا کرو۔ مفسرین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کوئی شخص بغل میں کر رہا ہو تو خاموش رہ کر کے سننا واجب ہے۔ عام طور پر بے راہ روی اور بے احتیاطی اس زمانے میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ بعض دفعہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بغل میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اس سے نماز پڑھنے والوں کی نماز کا بھی خلل ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ حضرات جو تلاوت کر رہے ہیں ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ آہستگی کے ساتھ کریں، وہ خود تلاوت کریں اور خود سنیں۔ یہاں تک علماء نے مسئلہ لکھا کہ بازاروں میں، دکانوں میں بعض دفعہ لوگ جو ہے ٹیپ ریکارڈر پر قرآن کریم کو جو ہے سننا شروع کرتے ہیں اور ولیوم جو اتنا ہائی رکھتے ہیں کہ دوسری دکانوں تک اس کی آواز جاتی ہے اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ قرآن کو سننا واجب ہو جاتا ہے اور اگلا شخص جو ہے وہ کام کاج میں مشغول ہے، اپنی مشغولیات ہے اس کے ساتھ، اور آپ نے جو ولیوم کو زیادہ رکھا ہے، انکریز کر رکھا ہے، تو اس سے اس کو اسے حرج ہو رہا ہے اور قرآن میں اس کے پڑھنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس قدر ولیوم کو زیادہ کریں اور سنیں۔ آپ کو سننا ہے تو مائکرو فون لگا کر کے، ہیڈ فون لگا کر کے جو ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کو سن سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ۔ تیسری اور آخری بات اور ایک اہم واقعہ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا بلعام ابن باعورہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، یہ آیت ہے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اس شخص کا واقعہ قرآن میں نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام بلعام ابن باعورہ تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم بھی تھا۔ اسم اعظم کا مطلب یعنی کچھ ایسے اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جن کے ذریعے سے جو پڑھنے کے بعد انسان کی مانگی ہوئی مراد پوری ہوتی ہے۔ وہ مستجاب الدعوات بھی تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ دیکھیں کتنا متقی شخص ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو کچھ لوگوں نے اسے بہکایا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اسے دعا کرنے پر روکا۔ چونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، دنیا کی لالچ میں آ کر کے اور نفس کے خواہشات میں پڑ کر کے، یہ جاننے کے باوجود کہ موسیٰ ایک نبی ہے علیہ السلام، اس نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے۔ اب ظاہر ہے نبی کے خلاف کوئی شخص ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی بزرگی کہاں رہے گی؟ نبی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی بھی نہیں۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایک کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ تم اس کے سامنے کوئی چانہ ڈالو، اپنے پاس بلاؤ تو بھی زبان کو لٹکاتا ہے اور اسے رزگار دو تو بھی لٹکاتا ہے۔ اس واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے یہاں عبادت، بندگی اور اطاعت اسی وقت مقبول ہے میرے بزرگوں کہ جب ہم دل کے ساتھ اس رب کو مانیں، ہم خواہشات نفسانی میں نہ پڑیں۔ دیکھیے اتنا بڑا شخص ہے لیکن صرف چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر شیطان کے بہکاوے میں اور لوگوں کے بہکاوے میں آتا ہے اور اس کی ساری بزرگی راہ چلی جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں اہم سبق یہ ملتا ہے کہ ہم عبادت پر کبھی بھی نہ اترائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمیں ہمارے عبادت پر کبھی ہمیں گھمنڈ کرنے والا ہرگز نہ بنائیے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دیا۔ اس دعا کا ہمیں اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا مطیع و فرمانبردار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔